الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. امام زمانہ کے موضوع پر گفتگو جاری ہے اور امام زمانہ کی امامت کے سلسلے میں ہم نے یہ مطلب بیان کیا عزیزان گرامی کہ کیوں اس سلسلے میں جو ہے وہ بالکل روشن اور آشکار طور پر ولادت سامنے نہیں آئی تھی، جس کی وجہ سے اس میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے اور بہت سارے سنی علماء اور اسکالرس کو ان کی یہ نظر ہے اور ان کو یہ شبہ پیدا ہوا اس مسئلے میں کہ 12ویں امام کی ولادت نہیں ہوئی ہے اور مستقبل میں ولادت ہوگی اور وہ ولادت پانے کے بعد جو ہے دنیا کو عدل و انصاف سے پر کریں گے، جیسے کہ وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی. آپ کے وجود بابرکت اور آپ کے ذریعے عالمگیر حکومت اسلامی کا قیام اور آپ کا عالمگیر انقلاب اور اسلامی حکومت عالمگیر حکومت اسلامی کا قیام، عدل و انصاف کا رواج اور رائج ہونا اور ظلم و جور کا ختم ہو جانا. عزیزان گرامی، یہ وہ سب مطالب ہیں جو بالاتفاق، اس میں جو ہے وہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب بالاتفاق ان مطالب پر یقین رکھتے ہیں، قبول کرتے ہیں ان مطالب کو. اب آئیے، آج کے اس پروگرام میں ہم نے ولادت کو ایک حد تک مخفی رکھا گیا تھا اور وہ حالات کیسے حالات تھے ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کیا، اور اب آج کے پروگرام میں وہ دلائل، قرائن و شواہد جس کی وجہ سے ہم مکتب تشیع جو ہمارا مکتب ہے اس کے لحاظ سے ہم یہ یقین رکھتے ہیں دلائل اور قرائن اور شواہد کی روشنی میں کہ آپ کی ولادت ہو چکی ہے. تو عزیزان گرامی، وہ دلائل اور شواہد ہم آج کے پروگرام میں آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اور وہ قرائن اور شواہد میں سے پہلی چیز عزیزان گرامی دیکھیے کہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام خود آپ کا اقرار اور آپ کا بیان ہے اور آپ نے تصریح فرمائی ہے اور واضح کیا ہے کہ آپ کے ہاں فرزند کی اور بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. اور صحیح السند روایت کے اندر آپ کے ایک صحابی سے روایت ہے کہ آپ کے ایک صحابی ہیں ابو ہاشم، اور انہوں نے آپ سے سوال کیا. دیکھیں، سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لہٰذا اتنی آشکارا نہیں تھی آپ کی ولادت کا سلسلہ اتنی آشکارا طور پر کہ سب کو اتنا کھل کر بیان کر دیا جائے، بس ایک حد تک مخفی رکھا گیا تھا اس مسئلے کو، اور وہ اسی خطرے کے پیش نظر، اسی خطرے کی وجہ سے کہ بنو عباس قتل کے در پہ تھے کہ اگر 12ویں جانشین کی ولادت ہوتی ہے، وہ پیدا ہوتے ہیں، تو چونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ظالموں کی حکومت کا اور دوسرے تمام لوگوں کی حکومتوں کے خاتمے کا سبب بنے گی یہ شخصیت، لہٰذا اس فکر میں تھے. قرائن موجود ہیں اور وہ قرائن بتلاتے ہیں کہ وہ اس فکر میں تھے کہ اس امام کو اور اس 12ویں جانشین کو جو رسول اللہ کا ہوگا اس کو جو ہے قتل کر دیا جائے. اور جس طرح کہ انہوں نے پہلے کے ائمہ اطہار علیہم السلام کو جس طرح بنو امیہ نے قتل کیا ہے اور ظلم ڈھایا ہے، اسی طریقے سے بنو عباس کے ہاتھوں سے بھی کافی ائمہ اطہار اہل بیت علیہم السلام کی ہستیاں، مقدس ہستیاں جو نمائندے تھے اللہ تعالیٰ کی زمین پر، ان کو قتل کیا گیا. عزیزان گرامی، تو آپ دیکھیے کہ وہ ابو ہاشم جو اصحاب میں سے ہیں امام عسکری علیہ السلام کے، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کے ہاں فرزند کی بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اور آپ صاحب فرزند ہو گئے ہیں؟ تو امام علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں، جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا اور فرزند عطا فرمایا ہے. سند کے لحاظ سے یہ صحیح السند روایت ہے. عزیزان گرامی، روایت کا حوالہ جو ہے آپ دیکھیے کہ کتاب ہے
اور اس کتاب میں جو ہے کتاب کا نام دفاع عن الکافی، اور کتاب کے مؤلف ثامر ہاشم حبیب العمیدی نے جو ہے اس کتاب میں جو ہے اس حدیث کو، اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے محمد بن حسن طوسی، شیخ طوسی علیہ الرحمٰن، کتاب ہے ان کی الغیبہ، اس کتاب الغیبہ کے اندر جو ہے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور کافی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ روایت ہے صحیح السند روایت، اور اس روایت کے مطابق عزیزان گرامی لہٰذا پتہ ہی چلتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تھی۔ اور یہ ایک روایت، اس کے علاوہ جو کتاب ہم نے جس کا نام آپ کے سامنے پیش کیا، دفاع عن الکافی، ثامر ہاشم حبیب کی تالیف ہے، تو اس کتاب میں عزیزان گرامی انہوں نے اور بھی روایتوں کو جو ہے وہ جمع کیا ہے اس سلسلے میں کہ جو دلالت کرتی ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاں بیٹے اور فرزند کی ولادت کے سلسلے میں، کہ آپ کے ہاں فرزند کی ولادت ہوئی، بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ جو ہے وہ صاحب اولاد ہو گئے ہیں، صاحب فرزند ہو گئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ کتاب دفاع عن الکافی میں دیگر روایات کو بھی زحمت کر کے انہوں نے جمع فرمایا ہے اور بہت ساری روایتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری دلیل، دوسرا قرینہ عزیزان گرامی، یہ تو روایتیں ہیں، ان چند روایتوں کے علاوہ اور کیا دلیل ہے جو ثابت کرے کہ امام زمانہ کی ولادت ہو چکی؟ اور وہ ہے جس کو الگ سے بھی ذکر کیا ہے علماء نے، لیکن حقیقت میں وہ اسی باب میں شامل ہو جائے گی کہ گویا ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے، لیکن اس حدیث کے راوی کے طور پر جو وہ راوی جو حدیث کو نقل کر رہا ہے، وہ خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ دایا جو ولادت کے وقت موجود تھیں، وہ دایا کون تھیں، اور وہ کون خاتون تھی ولادت کے وقت جنہوں نے ولادت کے امور کے وقت نگرانی کی اور ولادت کے امور کو انجام دیا امام زمانہ کی والدہ کے لیے؟ ان میں حکیمہ خاتون ہیں۔ حکیمہ خاتون یہ کون ہستی؟ یہ خود ایک صاحب کرامت بی بی، ایک بہت عظیم ہستی ہے، اور یہ امام جواد علیہ السلام کی بیٹی ہیں، اور امام دہم، امام ہادی علیہ السلام کی بہن، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں۔ پس یوں ہر طرف سے اماموں کے ساتھ منسوب بی بی، امام کی پھوپھی ہیں، امام کی بہن ہے، امام کی بیٹی ہیں، اور ایک عظیم مرتبت خاتون ہیں، انتہائی عظیم المرتبت خاتون، انتہائی خدا ترس خاتون، ایک ایسی عظیم خاتون کہ جن کے بارے میں، جن کے تقویٰ کے بارے میں، جن کی کرامتوں کے بارے میں، جن کے اخلاق حسنہ کے بارے میں، ان کی سیرت طیبہ کو جو ہے وہ کتابوں میں ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ عظیم خاتون گواہی دیتی ہیں، وہ گواہ ہیں ولادت کی کہ جو ہے امام عسکری علیہ السلام کے گھر میں ان کے ہاں بچے کی، بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اور امام عسکری علیہ السلام صاحب فرزند ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا امام حسن عسکری کی پھوپھی یہ گواہی دیتی ہیں، اور یہ گواہی موجود ہے تو یہ بھی روایت حدیث، لیکن یہ ایک خاص طریقے سے الگ دلیل کے طور پہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ یہ ان کی گواہی اس سلسلے میں موجود ہے۔ لہذا وہ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فقط ایک ہی روایت ہے اور وہ بھی ایک خاتون کی روایت ہے، اور شہادت عدلین نہیں ہے، اور ایک ہی شہادت ہے وہ بھی ایک خاتون کی شہادت اور گواہی ہے ولادت پر، لہٰذا اس سلسلے میں شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے جواب یہی ہے کہ یہ شہادت اور یہ گواہی جو دی وہ کیسی عظیم المرتبت خاتون ہے۔ اگر ایک گواہی ام المؤمنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی طرف سے ہو، فرض کیجئے ایک گواہی جو حضرت فاطمہ زہرا رسول اللہ کی پیاری اور اکلوتی بیٹی صلوات اللہ وسلامہ علیہا، اگر ان کی طرف سے ایک گواہی ہو، تو کیا یہ بزرگ ہستیاں جو گواہی دیتی ہیں
کیا ان کی گواہی میں اس طرح کوئی شک و شبہ نکالا جا سکتا ہے؟ یہ شک و وسوسہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی گواہی کو کیسے قبول کیا جائے، ان کی گواہی کا کیا اعتبار ہوگا؟ بس یہ شک و شبہ، اگر یہ ایک گواہی ہوتی فقط اور یہی ایک خبر ہوتی تب بھی شک و شبہ کرنے کی گنجائش نہیں تھی، اور درست نہیں تھا کہ ایسی عظیم المرتبت صاحب کرامت خاتون، اتنی باتقوا خاتون، خدا ترس خاتون، اور اس طرح بندگی کرنے والی اللہ کی خاتون، تو عزیزان گرامی وہ شہادت ہی کافی تھی اگر دوسری روایات نہ ہوتیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے آغاز میں ایک روایت کو پیش کیا، اور ایک روایت نہیں، ہم نے کتاب کا حوالہ دیا ہے دفاع عن الکافی، جس میں اور بھی بہت سی روایات کو ذکر کیا ہے مؤلف نے عزیزان گرامی۔ تو بہت ساری روایات ہیں، اور صحیح السند روایت بھی ہے، اور پھر یہ شہادت بھی ہے دایا کی، اور دایا بھی کون؟ وہ عظیم المرتبت خاتون، حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا۔ تو عزیزان گرامی وہ تفصیل سے شہادت ہے، اس شہادت میں تفصیلات اور جزئیات کا بھی تذکرہ آیا ہے، جزئیات کا ذکر آیا ہے، اور یہ روایت جو ہے دفاع عن الکافی میں بھی ذکر کی ہے، اور اسی طریقے سے شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الغیبت میں بھی اس کو ذکر کیا ہے روایت کو، اور دیگر ریسورسز میں بھی یہ روایت بظاہر موجود ہے عزیزان گرامی۔ اس کے بعد آئیے تیسری دلیل اور تیسرا شاہد اور تیسرا وہ قرینہ جس کی وجہ سے امام زمانہ کی ولادت کا یقین انسان کو حاصل ہوتا ہے، وہ ہے یہ کہ جب بھی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کا عقیقہ انجام دیا جاتا ہے، اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ لوگ تبریک پیش کرتے ہیں، لیکن یہ ولادت ہم نے جیسے کہ بیان کیا کہ ایک حد تک مخفی رکھی گئی تھی، اور خطرہ تھا بنو عباس کے ظالم حکمرانوں کا، اور ان کے ظلم و جور کی لپیٹ میں آنے کا خطرہ، جس کی وجہ سے مخفی رکھا گیا ولادت کو، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو مخفی رکھا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ کی ولادت کے لیے جب کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کو جب حمل منعقد ہوتا ہے اور حضرت موسیٰ شکم مادر میں ہیں، تو وہ حمل ظاہر نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا، یہاں تک کہ وضع حمل ہو اور حضرت موسیٰ اس دنیا میں تشریف لائیں اور آنکھیں کھولیں، تو ظاہری طور پر حمل کے آثار جو ہے حضرت موسیٰ کی ماں کے وجود میں کسی کو نظر نہیں آتے۔ یہ بندوبست تھا اللہ تعالیٰ کا ولادت کو مخفی رکھنے کے لیے، اور شر فرعون سے بچانے کے لیے، اور فرعونیوں کی سازش سے اپنے الہی نمائندے کو بچانے کے لیے۔ یہی چیز ہمیں امام زمانہ کی ولادت میں نظر آتی ہے کہ یوں ایک حد تک مخفی رکھا گیا تھا ولادت کو، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں اور یہ چیز موجود ہے کہ خاص اصحاب جو ہیں وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے، وہ جو ہے ان کو عقیقے کا دستور بھی دیتے ہیں امام عسکری علیہ السلام، اور ابو جعفر عمری جو ہے جو آپ کے خاص صحابی ہیں، آپ کے خاص نائب ہیں، اور ان کو آپ عقیقہ انجام دینے کا جو ہے وہ حکم دیتے ہیں کہ میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، اس بچے کا عقیقہ انجام دیں، اور یہ چیز موجود ہے عزیزان گرامی۔ اس کو دیکھیے کتابوں میں اور مطالعہ فرمائیے۔ آیت اللہ سید محمد سعید حکیم کی کتاب ہے فی رحاب العقیدہ، اور اس کتاب کی تیسری جلد میں عزیزان گرامی اس مسئلے کو اور ان باتوں کو تاریخ کی انہوں نے وہاں بیان فرمایا ہے، نقل کیا ہے، لہٰذا تاریخ میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے، کتابوں میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے، حوالوں کے ساتھ آیت اللہ سید محمد حکیم نے اپنی اس کتاب میں اس کو ذکر فرمایا ہے، لہٰذا آپ دیکھیے۔ اور اسی طریقے سے دیگر اصحاب جو ہیں، مخصوص اصحاب، خاص الخاص اصحاب جو ہیں، ان میں سے چند اصحاب امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور مشرف ہوتے ہیں، اور آپ کے حضور حاضر ہو کر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، تبریک پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کی۔ تو امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت
ہوئی ہے اور اس ولادت پر تبریک بھی پیش کی گئی ہے، لہٰذا یہ بھی ایک دلیل ہے کہ امام زمانہ کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد تبریک کا سلسلہ ہوا خاص اصحاب کی طرف سے امام کے، اور امام علیہ السلام نے، امام عسکری علیہ السلام نے اپنے فرزند امام مہدی کے عقیقے کا حکم دیا ہے اور آپ کا عقیقہ انجام پایا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی دلیل کے طور پر چوتھی چیز جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کم سنی میں، یعنی 260 ہجری آپ دیکھیے کہ امام عسکری علیہ السلام کی شہادت کا زمانہ ہے، 255 ہجری میں ولادت ہوئی ہے مولا امام زمانہ کی، اور 260 ہجری میں جو ہے وہ امام عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے۔ تو شہادت کے وقت جب 11ویں امام رخصت ہوتے ہیں تو پھر وہی کم سنی اور کم عمری میں امام زمانہ کی امامت کا آغاز ہوتا ہے، اور منصب امامت پر آپ اس چھوٹی سی عمر میں فائز ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ تو شیعوں کے لیے کوئی پریشانی کا سبب نہیں تھا، یہ مسئلہ امام جواد علیہ السلام کی امامت کے بعد یہ مسئلہ واضح اور روشن ہو گیا تھا، اور اس سلسلے میں کوئی پریشانی اور کوئی سوال اور شبہ جو تھا شیعوں کے لیے نہیں تھا، اس وقت لوگوں کے لیے نہیں تھا۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ یہ چھوٹی سی عمر میں غیبت ہو گئی، اور منصب امامت پر فائز ہونے کے بعد غیبت صغرا کا آغاز ہو گیا، اور روایتوں میں ہے، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے بعض روایتوں کو آپ کی خدمت میں، کہ غیبت صغرا اور غیبت کبرا دونوں غیبتوں کا تذکرہ معصومین علیہ السلام کی روایتوں میں ملتا ہے۔ تو غیبت صغرا کا جب آغاز ہوا تو عزیزان گرامی اس میں آپ دیکھیے کہ 4 جو ہے نواب اربعہ کی اصطلاح ہے، ٹرم ہے، کہ یہ 4 نائبین خاص جب غیبت صغرا میں یہ نائبین امام علیہ السلام سے ان ٹچ تھے، ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، یہ شیعوں کے اور شیعہ معاشرے کے، اسلامی معاشرے کے مسائل کو امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے، اور ان سے پھر حل لے کر، دستور لے کر اور ہدایات لے کر شیعوں کے پاس بیان کرتے تھے عزیزان گرامی، اور جس طرح امام کا انسٹرکشن ہوتا تھا ان کے انسٹرکشن کے مطابق، ان کی ہدایت کے مطابق عمل کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ 4 نواب اربعہ، یہ 4 نائبین خاص جو گزرے ہیں، انہوں نے امام مہدی علیہ السلام سے جو ہے وہ ملاقاتیں کی ہے، اور صحیح السند روایتوں کے اندر تذکرہ ہے کہ امام 12 اور 12ویں امام کے ساتھ جہاں یہ 4 نائبین خاص ملاقات کرتے تھے اور دستورات لیتے تھے اور ہدایت و رہنمائی لیتے تھے امام علیہ السلام سے، وہاں اور بھی چند افراد اور چند شخصیتیں ہیں کہ جو مشرف ہوئی ہیں اور انہوں نے امام زمانہ کو دیکھا ہے، لہٰذا ان لوگوں کا دیکھنا صحیح السند روایت کے اندر بیان ہوا ہے، معتبر روایتوں کے اندر اس کا ذکر ہے، اور تاریخ میں اور روایتوں میں نواب اربعہ کا ملاقات کرنا اور ان سے ہدایت حاصل کرنا، ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہے۔ یہاں سلسلے گفتگو کو ہم روکتے ہیں، نیکسٹ پروگرام میں ہم اپنے گفتگو کو جہاں چھوڑ رہے ہیں یہیں سے انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا